السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سوڈان سے محفوظ انخلاء کے بعد چینی شہریوں کی پہلی کھیپ بیجنگ پہنچ گئی۔ یوم مئی کی تعطیلات کے پہلے روز چین میں ریلوے مسافروں کی تعداد 19.5 ملین تک پہنچنے کی توقع۔ غنڈہ گردی، مکروہ طرز عمل، توسیع اور جارحیت کی حامل کوئی بھی طاقت یقیناً خون ریزی کا شکار ہوگی، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سوڈان سے محفوظ انخلاء کے بعد چینی شہریوں کی پہلی کھیپ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے 29 تاریخ کی صبح بیجنگ پہنچ گئی۔ اب تک چینی شہریوں کی اکثریت کو سوڈان سے نکال لیا گیا ہے۔ سوڈان سے نکالے گئے چینی شہریوں کی پہلی کھیپ کو لے کر آنے والی پرواز آج الصبح جدہ سعودی عرب سے روانہ ہوئی، جس میں 343 چینی شہری سوار تھے۔ ان میں چینی صنعتی اور کاروباری اداروں کے ملازمین اور کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ اب تک چینی شہریوں کی اکثریت کو سوڈان سے نکال لیا گیا ہے، جو آئندہ دنوں میں اپنے وطن واپس پہنچ رہی ہے۔ اس وقت چینی شہریوں کی ایک قلیل تعداد سوڈان میں موجود ہے اور سوڈان میں چینی سفارت خانہ تمام ضروری مدد فراہم کر رہا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 29 تاریخ کی صبح تقریباً 8 بجے سوڈان میں موجود چینی اہلکاروں اور کچھ غیر ملکیوں کی دوسری کھیپ چینی بحریہ کے وے شان ہو نامی جنگی جہاز کے ذریعے سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ پر بحفاظت پہنچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق موجودہ کھیپ میں 272 چینی شہری اور 200 سے زائد غیر ملکی شامل ہیں، جن میں سوڈان میں چینی صنعتی اور کاروباری اداروں کے اہلکار، انفرادی تاجر، پاکستان اور برازیل کے شہری بھی شامل ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 28 اپریل کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سوڈان میں خرطوم، دارفور اور شمالی کردفان سمیت دیگر علاقوں میں اپنی اہم سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ UNHCR کے مطابق سوڈان میں مسلح تصادم شروع ہونے کے بعد سے اب تک 40,000 سے زائد بے گھر افراد خرطوم سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 29 اپریل چین میں یکم مئی کی تعطیلات کا پہلا روز ہے۔ اس دن چین میں ریلوے کے ذریعے سفر کرنے والوں کی تعداد 19.5 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے، جو ملک میں ریلوے مسافروں کی یومیہ تعداد کا ایک ریکارڈ ہوگا۔ مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے محکمہ ریلوے کی جانب سے کل 11,873 ٹرینیں چلانے کی توقع ہے۔ 28 اپریل کو چین میں ریلوے مسافروں کی تعداد 15.446 ملین تک جا پہنچی۔ 29 اپریل کو بیجنگ بیورو گروپ کمپنی سے 1.52 ملین مسافروں کو بھیجنے کی توقع ہے۔ شنگھائی بیورو گروپ کمپنی سے 3.7 ملین مسافروں کو بھیجنے کی توقع ہے، جبکہ گوانگچو بیورو گروپ کمپنی سے 2.96 ملین مسافروں کو بھیجنے کی توقع ہے، جو تینوں گروپ کمپنیوں کے لیے یومیہ مسافروں کی تعداد کا ایک ریکارڈ ہے۔ چائنا نیشنل ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی قومی ریلوے نے مجموعی طور پر 753 ملین مسافروں کی آمد و رفت کو یقینی بنایا، جس میں سال بہ سال 66% کا اضافہ ہے۔ پہلی سہ ماہی میں ریلوے مسافروں کی آمد و رفت کے حجم میں مستقل مضبوط ترقی کے ساتھ ساتھ قومی ریلوے کارگو کی ترسیل کا حجم بھی 970 ملین ٹن رہا، جس میں سال بہ سال 2.3% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پہلی سہ ماہی میں چائنا ریلوے گروپ نے 271.9 بلین یوان کی آمدنی حاصل کی، جس میں سال بہ سال 18.2% کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ قومی ریلوے نے پہلی سہ ماہی میں 113.55 بلین یوان کی فکس اثاثوں کی سرمایہ کاری کی، جس میں سال بہ سال 6.6% کا اضافہ ہے، جو حالیہ سالوں میں ایک نمایاں اضافہ ہے۔ چین کے قومی محکمہ شماریات کی جانب سے 29 تاریخ کو جاری اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں ملک میں نامزد سائز سے بالا ثقافتی اور متعلقہ صنعتی اداروں نے 2,881.6 بلین یوان کی آپریٹنگ آمدنی حاصل کی، جس میں سال بہ سال 4% کا اضافہ ہے، اور ترقی کی شرح 2022 کے پورے سال کے مقابلے میں 3.1% پوائنٹس تیز رہی ہے۔
ثقافتی صنعتوں کے 9 بڑے زمروں میں ثقافتی اور تفریحی خدمات کی صنعت میں نمایاں بہتری آئی اور آپریٹنگ آمدنی میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا، جس میں سال بہ سال 48.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ ان میں خوبصورت مقامات کی سیاحتی خدمات، تفریح خدمات اور تفریحی مقامات کی خدمات کی 3 صنعتوں میں پچھلے سال کی اسی عرصے کے مقابلے میں بالترتیب 52.1%، 51.2% اور 28.8% اضافہ ہوا۔ پہلی سہ ماہی میں نامزد سائز سے بالا ثقافتی اداروں کے منافع میں سال بہ سال 38.1% اضافہ ہوا۔ ڈیجیٹل مواد کی خدمات اور انٹرنیٹ انفارمیشن سروس کی صنعتوں کے منافع نے سال بہ سال تیزی سے ترقی کی ہے۔ 28 اپریل کو چائنا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن نے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ آلات کے برآمدی کنٹرول کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے جاپانی حکومت کے منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ 31 مارچ کو جاپانی حکومت نے زر مبادلہ اور بیرونی تجارت کے قانون میں ترمیم کا اعلان کیا، جس کے مطابق سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ آلات کے برآمدی کنٹرول کے دائرہ کار کو وسعت دی جائے گی، جس میں 6 اقسام کے 23 آلات شامل ہیں۔ چائنا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن کے خیال میں جاپانی حکومت کا یہ اقدام عالمی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے مزید غیر یقینی لائے گا۔ چائنا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن عالمی آزاد تجارت اور رسد اور طلب کو مسخ کرنے والے اس اقدام کی مخالفت کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ جاپانی حکومت آزاد تجارت کے اصول پر عمل پیرا ہوگی اور برآمدی کنٹرول اقدامات کا غلط استعمال ترک کرتے ہوئے چین اور جاپان کی سیمی کنڈکٹر صنعتوں کے تعاون کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چائنا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن نے نشاندہی کی کہ چین اور جاپان کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں تعاون کی ایک گہری بنیاد ہے۔ چینی کاروباری اداروں کی جانب سے آلات اور مواد کی طلب میں اضافہ جاری ہے، جبکہ جاپانی سیمی کنڈکٹر کمپنیاں بھی چینی مارکیٹ کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور صنعتوں کے درمیان تعاون اور باہمی اعتماد کا ایک اچھا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اگر جاپانی حکومت سیمی کنڈکٹر صنعت میں تعاون کے سازگار تعلقات کو تباہ کرنے پر بضد رہی تو چائنا سیمی کنڈکٹر ایسوسی ایشن 900 ممبران کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے چینی حکومت سے فیصلہ کن جوابی رد عمل کا مطالبہ کرے گی۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے حال ہی میں امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فرسٹ میرین ڈویژن نے پچھلی صدی کی 50 کی دہائی میں کوریائی جنگ میں چھانگچن جھیل کے محاذ پر حیران کن نتائج دیے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 28 تاریخ کو کہا کہ امریکی جارحیت کے خلاف مزاحمت اور شمالی کوریا کی امدادی جنگ میں عظیم فتح چین اور دنیا کے لیے بڑی اور دور رس اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دنیا کو آہانی حقائق کے ساتھ بتاتی ہے کہ جب تک کوئی بھی ملک یا فوج تاریخ کے ترقیاتی دھارے کے مخالف سمت میں کھڑی رہ کر غنڈہ گردی، مکروہ طرز عمل، توسیع اور جارحیت کرے گی تو وہ یقیناً خون ریزی کا شکار رہے گی۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ ممالک عالمی امن اور ترقی کے لیے مزید اقدامات کریں گے اور ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ چین کے ریکارڈ کے مطابق چھانگچن جھیل کے محاذ پر 24,000 امریکی فوجی اہلکاروں سمیت کل 36,000 دشمن مارے گئے تھے، جن میں امریکی فوجیوں کی ایک پوری ریجمنٹ بھی شامل تھی اور امریکی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل واکر بھی اس افراتفری میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ایچسن نے اسے امریکی تاریخ کی طویل ترین شکست قرار دیا تھا۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کی 29 تاریخ کی ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے نائب وزیر کم یو جنگ نے 28 تاریخ کو کہا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے صدور کی جانب سے جاری کردہ نام نہاد واشنگٹن اعلامیہ، جس میں توسیع ڈیٹرنس پروگرام کو مضبوط بنانا بھی شامل ہے، یہ شمالی کوریا کے خلاف انتہائی جارحانہ اور اشتعال انگیز پالیسی کی پیداوار ہے اور شمال مشرقی ایشیا اور دنیا کے امن اور سلامتی کو زیادہ خطرے میں ڈال دے گا۔ کم یو جنگ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے جوہری مشاورتی گروپ کا قیام امریکی جوہری اسٹریٹجک اثاثوں کی باقاعدگی سے تعیناتی اور بار بار فوجی تربیت علاقائی عسکری اور سیاسی صورتحال میں عدم استحکام کا باعث بنے گی، جو شمالی کوریا کو نئے سیکیورٹی ماحول کے مطابق مزید فیصلہ کن اقدامات پر بھی مجبور کرے گی۔ کم یو جنگ نے کہا کہ موجودہ صورتحال بہت سنگین ہے اور شمالی کوریا نے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے جوہری جنگ میں اپنی دفاعی طاقت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔